ایک چیز وہ ہے جو تم چاہتے ہو اور ایک چیز وہ ہے جو تمہارا رب چاہتا ہے۔ اگر تم وہ چاہتے ہو جو تمہارا رب چاہتا ہے تو یقیناً تمہارا رب تم کو وہی دے گا جو تم چاہتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کوثر کو رات کو یوں پڑھ کر سو جائیں، صبح پرندے بھی دولت لے کر آپ کے گھر آ جائیں گے۔ یہ جو وظیفہ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں، یہ وظیفہ بہت ہی شانوں والا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے کلام میں سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اور اللہ کا یہ جو کلام ہے وہ ایک بادشاہ کا کلام ہے، اور اللہ جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو سوچیں اللہ کے کلام میں، اللہ کی بات میں کتنی طاقت، کتنا وزن اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ کی بات اور اللہ کا حکم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سورہ کوثر کے ہزاروں وظائف ہیں، اور ہر وظیفہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ کا بڑے سے بڑا کام اگر کوئی رکا ہوا ہے، کسی سخت تکلیف میں ہے، کسی سخت پریشانی میں ہے، وہ چاہے رزق کے معاملے میں ہو یا کاروبار کے معاملے میں ہو، جاب کے متعلق ہو، اولاد کے متعلق ہو، یعنی کسی بھی قسم کا مشکل سے مشکل مرحلہ ہو، آپ یہ وظیفہ بتائی گئی ترتیب کے مطابق کیجئے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اس وظیفے کی شرط ہے، اور اسی شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنا ہے اور یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اس کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ وظیفہ ابھی ختم نہیں ہوگا اور انشاءاللہ کامیابی کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو جائیں گے، بشرطے یہ کہ آپ پورے توکل اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ کیجیے گا۔ اور وظیفہ ختم ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد، جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، آپ کا دل گواہی دے گا کہ دل میں اس بات کی شہادت ہوگی کہ میرا کنیکشن اب اللہ کے ساتھ مل چکا ہے، میرا جو رابطہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے، اور میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اور اللہ رب العزت آپ کے اس معاملے کو حل فرما دیں گے۔ وہ معاملہ کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ 24 گھنٹوں میں جس وقت کرنا چاہیں کر لینا ہے، لیکن اگر آپ کو رات نماز عشاء کے بعد آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو صبح ہونے تک آپ کے جتنے بھی مشکلات ہیں، اللہ آپ کی ساری مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ اگر آپ صبح کے وقت کر لیں، جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں، صبح کے وقت آپ نے کر لیا، تو رات تک انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں، اللہ پاک اس میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح کے وقت اگر آپ کرنا چاہیں یا رات کے وقت کرنا چاہیں، صرف 50 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، باوضو پڑھنی ہے۔ اگر بغیر وضو بھی آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ وظیفہ باوضو کرنا ہے۔ آپ نے 50 مرتبہ قرآن پڑھنا ہے اور یہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، یعنی کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آپ ایسے سمجھیں 50 مرتبہ قرآن پاک پڑھیں گے۔ اور اس کے اول اور آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ درود ابراہیمی، اس لیے آپ کا باوضو ہونا شرطاً ہے۔ یہ سورہ کوثر، اس میں حوض کوثر کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوشی پہنچے گی، اللہ بھی خوش ہوں گے، اور آپ کے تمام تر جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ہر فرض نماز کے بعد سورۃ علم نشرہ پڑھنے کا ایک ایسا زبردست وظیفہ کہ جس نے بھی پڑھا وہ مالا مال ہو گیا۔ سورہ علم نشرہ کا ایک ایسا زبردست وظیفہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ سورت آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، جانیں آج کی اس ویڈیو میں۔ آج ہم آپ کو سورۃ قلم کا ایک خاص وظیفہ بتائیں گے کہ ہر قسم کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے بعض مرتبہ لوگ حسد اور بغض کی وجہ سے سفلی جادو ٹونا کر کے آپ کے چلتے ہوئے کاروباروں میں رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں، اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے یہ عمل بہت مؤثر ہے۔ یعنی کہ آپ کو 2 وظائف بتائیں گے، ایک سورۃ علم نشرہ جو کہ آپ کے رزق میں اضافہ کرنے کے لیے ہے، اور سورۃ قلم کا ایک وظیفہ بتائیں گے جس میں آپ کو نظر، حسد اور جادو ٹونا وغیرہ سے نجات کا جو ہے وہ آپ کو طریقہ بتایا جائے گا۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر قسم کی رکاوٹیں ختم ہوں گی، آپ کا کاروبار بھی چلے گا۔ دوسرا وظیفہ رب کریم کے ناموں کے حوالے سے ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے کچھ قرآنی صورتیں پڑھنی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ رب آپ کو بے شمار ترقیاں عطا فرمائے گا۔ پہلا وظیفہ سورۃ قلم کے حوالے سے ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، کچھ حاسدین، کچھ مخالفین ہوتے ہیں جو آپ کے بہت زیادہ مخالف ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی کامیابی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کاروباری حضرات ہیں، ان کے کاموں میں رکاوٹ ہے یا نقصانات کا سامنا کر رہے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے کاروبار کو، ان کے گھر کو، ان کے کاموں کو نظر بد لگاتے ہیں، رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے یہ عمل جو سورۃ القلم کی آیت ہے، ایک آیت کی کریمہ کے حوالے سے ہے،
اگر آپ کریں گے تو آپ کی رکاوٹیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ عمل آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھوں گی اور آپ نے 121 دن کے لیے اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی کوئی قید نہیں ہے، کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بے شمار کامیابیاں آپ کو ملنے والی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، روزانہ 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 121 دن کے لیے آپ نے 5 نمازوں کی تعداد مقرر کر کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور ایک دفعہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دوبارہ آپ کو بتاتے چلوں، آپ نے 300 جو ہے وہ 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اور 121 دن کے لیے آپ نے فرض نمازوں میں تعداد مقرر کر کے پڑھنا ہے، یا ایک ہی دفعہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ نے سورۃ قلم کی آیت نمبر 52 اور 51 کو آپ نے 121 دن کے لیے روزانہ کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سورۃ قلم کی 51 اور 52 آیت کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ اپنی پریشانی کو آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں گے، پابندی کے ساتھ، کوئی ناغہ نہیں ہوگا، آپ اس کے کمالات اور فائدہ لازمی آپ کی زندگی میں ہوتا دیکھیں گے۔ جہاں تک ممکن ہو روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کیا کریں، جتنی آپ کی طاقت ہے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ اور صدقہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے ہی دیں، آپ اگر چاہیں تو آپ چونٹیوں کی جو چھوٹی چھوٹی بل ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ چینی ڈال سکتے ہیں، دانہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا مفید اور کارآمد ہے۔ آپ نے روٹین بنانی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ علم نشرہ مکمل پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 1 مرتبہ آپ نے سورۃ القدر مکمل پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ روٹین بنا لیں جو ہر فرض نماز کے بعد لازمی اختیار کرنی ہے۔ باقی عشاء کی نماز کے بعد 3 تسبیحات، یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا واسع کی پڑھنی ہے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ پر کرم فرمائیں گے۔ باجماعت نماز پڑھنے کا بھی معمول بنا لیں، انشاءاللہ رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں ہوں گی۔ آپ نے پابندی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے اور لا اللہ حول تعالیٰ کو ولا راضی قوت کرنا ہے۔ الا باللہ اس طرح پڑھنے کے فوائد اور حیران کن معجزات جان کر آپ اسے پڑھنا اپنی عادت بنا لیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ جسے غم اور افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد انسان کو غموں سے آزاد کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ ایسا ورد ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ میرے آقائے دو جہاں کا فرمان ہے کہ جو اس سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور ترمذی کی روایت میں مذکور ہے کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ایک روایت میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ ایک بار ایک فرشتہ اترتا ہے۔ جب بھی کوئی یہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو ہر مرتبہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ اور یہ فرشتہ کیوں اترتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں۔ بیماروں کو شفا دینے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو صحت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتہ نازل کر دیتا ہے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اس عظیم ورد کی فضیلت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ ہر کسی کے دلوں میں لکھا ہوا ہے اور سب کو بھی زبان یاد ہے۔ لیکن یہ شیطان مردود یہ پڑھنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ انسان کی روح میں، انسان کے خون میں دوڑ رہا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔ آپ اس کی اہمیت کو جانتے نہیں اور شیطان اس بارے میں غور کرنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ ورد بہت زبردست ہے جو شیطان کو برباد کر دیتا ہے، شیطان کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ ارادہ کر لیجئے کہ آپ اس ورد کو لازمی پڑھیں گے، اور آپ کو ارادہ کرنا چاہیے کیونکہ شیطان جو ہے وہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ ہمارے خون میں، ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور انسان اپنے نفس پہ بہت مشکل سے کنٹرول کرتا ہے، اور یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ آپ اس کو ورد کے طور پر لازمی اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ اور فرمایا یہ وہ دعا ہے جس سے 70 بلاؤں سے عافیت ملتی ہے، اور یہ وہ ورد ہے جو یہ ورد پڑھتا رہتا ہے وہ 70 بلاؤں سے عافیت حاصل کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 10 بار پڑھے گا وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہوگا جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، دنیا کی 70 بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، اس لیے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہتا ہے اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ بند کر دیتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ ورد پڑھتے رہیں، جو کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ کہے، یہ 99 مرض کی دوا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی عادت بنا لیجیے، اور اس سے کم از کم جو مرض ہے، وہ غم ہے، جو شخص پریشان رہتا ہے اور ہر وقت غمگین رہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کا ورد کرے اور خوش رہے۔ امید ہے میرے دوستوں، میری بہن اور بھائیوں، آپ کو آج کی خزانوں سے بھری ہوئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نہ صرف انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے بلکہ وہ انسان کی زندگی کو بھی بڑھاتا ہے۔ تو اپنے پیاروں کی زندگی مانگیں، اپنی زندگی مانگیں، اور یہ دعا ضرور مانگیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی دے، لیکن وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق گزارے انسان، وہ زندگی عطا کرے۔ اس زندگی کا فائدہ نہیں جو ہم لوگ آج کے دور میں گزار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھلائے بیٹھے ہیں۔ شعبان المعظم بہت ہی ایک مکرم جو ہے وہ مہینہ ہے، یہ اسلامی سال میں 8ویں نمبر پر آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جو بہت ہی مکرم ہے، لیکن انسان جو ہے اسے غفلت برتتے ہیں، انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زندگیوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تقدیریں لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو انسانوں کے جو اعمال ہیں، نام اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس جو مہینے میں سال بھر کا رزق فائنل کرتا ہے۔ تو دوستوں، آپ کو چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جو مہینہ ہے یہ انسان کی بخشش کا مہینہ ہے، تو اپنی بخشش کروائیں، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا کنیکشن بنائیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا ضرور سنے گا۔ آپ اپنی ذات کو موقع دیں، اپنے نفس پہ کنٹرول کریں اور ان وظائف کو فالو کریں تاکہ آپ کو ان سے بھی مدد مل سکے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔